اچھا، خواتین کا شوبز میں کام کرنا جائز ہے؟ یہ مجھے نہیں پتا جی. دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں تو چھوڑ چکا ہوں. یا آپ ان سے پوچھیں جو شوبز میں کام کر رہے ہیں اس وقت. یہ مجھے نہیں پتا. میرا اشارہ اصل میں ایک اسٹیٹمنٹ کی طرف ہے جو جی جی. آپ ہی کی کرسی پہ بیٹھ کے ہمارے لیجنڈری ایکٹر ہیں فردوس جمال صاحب، انہوں نے دیا تھا. کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ رات گئے میری بہو واپس آئی تو میں نے پوچھا کہاں سے آئی، تو مجھے پتہ چلا کہ وہ کسی ڈرامے کے شوٹ سے آئی ہے. تو میں نے کہا کہ کیا اب ہم کنجر ہو گئے ہیں کہ خواتین شوبز میں کام کریں گی؟ نہیں یہ تو کوئی اور بات ہے. آپ نے سوال تو کچھ اور کیا ہے. سوال میرا یہی تھا کہ کیا جائز کہہ رہے ہیں. خواتین کو شوبز میں کام کرنا چاہیے، آئی مین جسٹیفائڈ ہے؟ نہیں تو کر رہی ہے سر. یہ تو سوال اس لیے نہیں بنتا. دیکھیں ہمارے یہاں شوبز کے اندر ماشاء اللہ سال کے میں 125 250 ڈرامے ہیں. 250 سے بھی اوپر ہیں. سیریل 100 ملا کے چل تو رہے ہیں. تو یہ سوال تو بنتا ہی نہیں ہے. سب کام کر رہے ہیں. نہیں، جو خواتین کام کر رہی ہیں وہ کسی خاص بیک گراؤنڈ سے ہوتی ہیں. میں ناصر ادیب صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تو انہوں نے کہا فلاں جو ہے وہ ریڈ لائٹ ایریا سے، فلاں اس جگہ سے. یہ جو خواتین آتی ہیں یہ خاص بیک گراؤنڈ سے آتی ہیں، یہ کوئی گھریلو خواتین نہیں ہوتی. اچھا دیکھیں وہ کیونکہ فلم کے لوگ ہیں. فلم سے میرا کبھی کوئی تعلق نہیں رہا. میں نے بھی زندگی میں ایک ہی فلم کی تھی، وہ بھی ڈیڈ فلاپ ہو گئی تھی. تو میرا تعلق ڈرامے سے رہا، ٹی وی ڈرامے سے. کمرشل سے بہت زیادہ نہیں رہا. میں نے ایک ہی کمرشل کیا اپنی زندگی میں. تو مجھے اس معاملے میں کوئی اتنا پتہ نہیں ہے. لیکن مجھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے کوئی کسی کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. افتخاری تو اپنے آپ کو دیکھ تو کی ہیں، تیری اوقات کی ہے، تو کتوں آیا ہے. تو مجھے تو اپنے پہ نظر رکھنی ہے. سامنے والے کے اوپر تو میرے پاس، میرے لیے سب سے اعلیٰ ترین آدمی آپ ہیں، سب سے خوبصورت. تو مجھے تو اس کبھی میں نے سوچا بھی نہیں ایسا. جب ڈرامہ لکھتے ہیں تو لکھتے ہوئے بطور لکھاری آپ کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے اس عمر کی خاتون کو اس میں ایکٹریس لینا ہے، ہاں یا اس عمر کا ہاں ہوتا ایکٹریس کی عمر کیا ہوتی ہے سر؟ ہے. نہیں وہ کردار کی عمر ہوتی ہے، ایکٹریس کی نہیں. جو میرا کردار ہے نا. بھی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اگر ہیروئن ہے، کوئی لیڈ رول کر رہی ہے، وہ ایگزامپل مووی میں کر رہی ہے، تو ہیروئن کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ دیکھیں دراصل اگر تو فلم ہے، فلم تو میکنگ ہے. فلم کے اندر تو بڑا مارجن ہوتا ہے. 50 سال کی لڑکی کو 22 سال کی کرتے ہیں، وہ میک اپ شیک اپ سب کچھ ہو جاتا ہے. انڈیا کے اندر آپ دیکھتے نہیں ہے کہ میں نام نہیں لیتا، ان کی عمریں بھی جانتے، لیکن جب سامنے آتے تو پورے پپو بچے ہوتے لیکن ہیں. اس کے لیے وہ فلم میکنگ ٹرانسفارمیشن، اب ہوتی عامر خان صاحب ہے. ہاں کا نام لے میکنگ لیں، ہے. وہ انہوں نے دنگل کو کرنے کے لیے وہ گیٹ ہاں اپ کیا، ہاں پھر اس کے بعد جب گھجنی کی ہے تو اس کے لیے ہاں وہ پورا گیٹ اپ کیا اور اس کی ٹرانسفارمیشن ہاں چلی. وہ میکنگ ہے نا، اس میں ہو جاتا ہے. لیکن ہر رائٹر کے ذہن میں بڑی خوبصورت شوق چنچل سانولی، کیونکہ مجھے سانولا رنگ بہت پسند ہے. سانولی سی جب کھلکھلائے تو ایسا لگے کہ منظر نظارے ہنس رہے ہیں. تو وہ ہوتی ہے ہمارے سب کی ایسی ہوتی ہے. وہ بکری گالے سے شوٹ ہو گیا نا، کہنا اچھا آپ کر رہی ہے، اچھا اچھا ماشاء اللہ ٹھیک ہے. لیکن ایک رائٹر کی بات کر رہا ہوں. رائٹر کے ذہن میں جو ہیروئن اور ہیرو ہوتے ہیں نا سر، وہ یہاں کہیں ہوتے نہیں ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں، میرے تو نہیں ہوتے. آئیڈیلی عمر کتنی ہونی چاہیے اس کی؟ ایک ہیرو کی اور ایک ہیروئن کی عمر آئیڈیلی کتنی ہونی چاہیے؟ نہیں نہیں، یہ تو کہانی پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کہانی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا. میرے ذہن میں جو آئیڈیا ہے وہ کیا ہے. میں جو لکھ رہا ہوں وہ 14 سال کی لڑکی ہے، 18 کی ہے، 25 کی ہے. میرے ذہن میں کئی آئیڈیاز ایسے آتے ہیں جس کے اندر 45 سال کی عورت ہیروئن ہے. تو یہ تو مائرہ خان ابھی ہیروئن آتی ہیں تو لوگوں کو اعتراض ہے اس کے اوپر کہ مائرہ خان ہیروئن کیوں ہے، اس عمر میں ہیروئن نہیں ہونا دیکھیں چاہیے، دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں. یا ہمایوں سعید کو اس عمر میں ہیرو نہیں ہونا نہیں چاہیے. نہیں، میں آپ کو دیکھیں ایک بات بتاتا ہوں. میں نے وہ سارا پروگرام دیکھا. فردوس جمال ہمارے ملک کا ایک سرمایہ ہے. وہ بہت بڑے اداکار ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کی اسٹیٹمنٹ ٹھیک ہے یا غلط ہے، لیکن ایک بات بتا دوں، اگر فردوس جمال شوبز کے اندر اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتا ان کے حوالے سے، تو کوئی بھی نہیں دے سکتا. ٹھیک. تو مجھے بجائے اس کے کہ ان کی کسی بات کو ہنستے ہوئے چٹخارے لے کے اور اس کی آپریشن کرنا، نہیں قطعاً نہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں وہ صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں، میں اس کی بات نہیں کر رہا. لیکن اگر کوئی شخص کوئی رولز وضع کر سکتا ہے تو ان میں جس طرح سند ہے. منور سعید صاحب ہیں، ٹھیک. رشید علی صاحب ہیں، اشرف خان صاحب ہیں، اب تو چند ہی راشد محمود بھائی ہیں، اب تو چند رہ گئے یار. یہی تو ہیں یہ اتھارٹی. اگر فردوس جمال بات نہیں کر سکتے تو بھائی میرے ایسے کی تو اوقات ہی نہیں ہے بات کروں. تو ان کی اسٹیٹمنٹ کو اس طرح سے نہ لیں تو میرا خیال ٹھیک. بہتر ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو میرے اس لیجنڈ کے ساتھ یا تمام کے ساتھ ہوا، کبھی خان صاحب کے علاوہ، اور جس طرح وہ جا کر بیٹھے رہے. آپ کو پتہ ہے کہ
چلیں نام نہیں لیتے، بہت سارے آرٹسٹ بیچارے مر گئے، کام نہیں ملے. تو ایک کام کرتے ہیں، پچھلے 15 سال کے اندر ڈرامے دیکھتے ہیں ان کے کتنے تھے، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس نے 15 سال کتنی تکلیف کے گزارے. جو پرائڈ آف پرفارمنس تھا، جس نے اس ملک کے لیے کام کیا تھا کیونکہ وہ مانگ نہیں سکتا تھا، تو کس قسم پرسی کے عالم میں وہ مرا ہے. اچھا ہو گیا آپ نے چھیڑ دیا. ایک بات میں کرنا چاہوں گا، ہماری نہ ریٹائرمنٹ ہوتی ہے، نہ گریجویٹی ملتی ہے، نہ کوئی گارنٹی ہے. ٹرو. آپ کو حیرانی ہوگی سن کے، جب ہم بینک میں اکاؤنٹ کھلواتے ہیں تو ہم جھوٹ بول کے کھلواتے ہیں. ہم اپنے کسی واقف پروڈیوسر سے کہتے ہیں کہ تم یہ لکھ دو کہ یہ فلاں فلاں ڈرامے میں مستقل میرے پاس کام کر رہا ہے اور اس کی ماہانہ سیلری یہ ہے. اور یار تہاڈے ملک دے وچ آرٹسٹ کا اکاؤنٹ نہیں کھل سکتا، رائٹر کا اکاؤنٹ نہیں کھل سکتا، شاعر کا اکاؤنٹ نہیں کھل سکتا، یوٹیوبر جو باہر سے ڈالر لے کر آ رہا ہے اس کا اکاؤنٹ نہیں کھل سکتا. ہم جھوٹ بول کے اکاؤنٹ کھلواتے ہیں. یہ ویلیو ہے. آگے آ جائیں. بیٹے تو سب بیاہ لیتے ہیں، کرایہ کے مکان ہی بیاہ لیں گے. ہماری بیٹیوں کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. ایک 10 مرلے کا گھر دے دیں ان کو 40 سال کی انسٹالمنٹ پہ، 50 سال کی. ان کی اولادیں اپنے گھروں میں ہوں، یہ بیچارے اپنے گھر میں مر سکیں عزت کے ساتھ. کوئی نہیں کر سکتا. وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اینٹی آرٹ سوسائٹی ہے، تو کیا میں تسلیم کر لوں ایسا ہے؟ سر مجھے بتائیے کہ وہ آرٹسٹ جو لیتا ہی 4-5 لاکھ روپے پر ڈے، وہ تو بیچارہ تر گیا. لیکن اس کو بھی آپ کو بتا دوں، وہ بھی غریب. کیوں؟ اس کو 2 سال کام نہ دے، وہ بیچارہ فارغ ہو گیا. کمالی کو آپ نے 8 یا 7 دن کا 10 دن کا کام ہو گیا یار، وہ تو پیسے خرچ ہوئے 1400 سال ہو گئے یار. کیا ہو گیا آپ کو؟ مسلسل کام کا ملنا بڑا ضروری ہے. ہم یہ تو دیکھ لیتے ہیں یار ہو فلاں کیا بات ہے، لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں اس کو کام کب ملا تھا. مجھے ابھی کسی نے کہا جی وہ انہوں نے 1000 روپے ملنے نے. میں کہا بیٹا توں لے لے. میں نے کہا تسی. میں کہا بیٹا میں بھوکا مر جاؤں گا، میں نہیں لواں گا. کیوں؟ 4 سے 4.5 لاکھ روپے میرے گھر کا خرچہ ہے مہینے کا. پہلے دیکھ تو لو ہم کماتے کتنا ہے یار. اور جب ہم کماتے ہیں ہمارے ساتھ کتنی ساری ذمہ داریاں جڑی ہوئی ہیں. کسی کی فیس ہے، کسی کی سیمسٹر کی فیس ہے، کسی کی بیٹی کی شادی ہے، کسی بیوہ. مطلب آپ دیکھیں تو صحیح آرٹسٹ کس کس کے ساتھ کیا کیا سلوک کرتے ہیں. لوگ ہم سے توقع رکھتے ہیں. تو آپ مدد کریں جی. 35,000 روپے یا 50,000 یار 50,000 میں تو میرا چھوٹا موسا پڑتا ہے مہینے میں. اس کی کالج کی فیس اور اس کی صرف کھانا اور اس کے یونیفارم ڈالو تو 50,000 مہینہ تو وہ پڑ جاتا ہے. تو اگر آپ کسی آرٹسٹ کی مدد کر رہے ہیں تو پہلے یہ جان لیں کہ ان کے گھر کے اخراجات کیا ہیں. اور خدارا کچھ مت کریں ان کو یار. ایک 10 مرلے کا گھر 4 بڑے شہروں میں، 4-5 بڑے شہر، کوئٹہ ہے، پشاور ہے، اسلام آباد ہے، کراچی ہے، لاہور ہے. یار ان کو وہاں میں حکومت سے درخواست کرتا ہوں 10 مرلے کے گھر تیار کر کے نا ان کو دے دیں. 40-50-60 ہزار روپے مہینہ ان سے لیتے رہے. یہ مر بھی جائیں گے تو ان کے بچے دیتے رہیں گے. اب لکھ لیں 50 سال نہیں بیچ سکتے، کچھ کر لیں. ان کے لیے اوپر رحم کر دیں کہ کرائے کے اوپر. اب مجھے بتائیں پہلی دفعہ پاکستان میں ہوا ہے، پوری دنیا میں جب آپ گھر لیتے ہیں نا تو اس کا 10 سے 15% یوٹیلیٹی بل ہوتا ہے. سر میرے گھر کا بل مطلب ایک اے سی 2 ٹن کا 1.25 1.22 1.19 سے نیچے بل ہی نہیں آیا پچھلے سال. تو میرے تو والدین بھی میرے ساتھ ہیں یار. ہم جتنی تکلیفیں اٹھاتے ہیں، جتنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں، اس میں بحیثیت آرٹسٹ آپ میرے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ اتنا نہیں کر سکتے آپ.